بڑی سب کے ذہن میں ہے نا، لیکن قرآن کی آیت تو آئی ہے اللہ لا الہ الا هو ماشاءاللہ حی القیوم ہے نا. اللہ کہتا ہے میں خود بھی حی ہوں. اللہ کہتا ہے میں خود بھی حی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں خود ہے تو اللہ کہتے ہیں قرآن میں حی ہوں تو ختم بات. اللہ حی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد خدمت کہہ رہا ہوں انسانوں کے کیا کرنا ہے. ہم اگر پاکیزہ زندگی رکھو گے ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، مدد نہیں دیں گے. اور اس میں پاک نہر میں کہتا ہے اللہ انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا بہ الارض، جا کے ترجمہ دیکھیں قرآن میں سورہ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر ہم نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ہم نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اب کہتے ہیں کا مطلب کیا ہے. محیی یعنی زندہ کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، ممید یعنی موت دینے والا وہ بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں. اب قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین اللہ کہہ رہا ہے بعد موت کا مرتبہ کیا ہے. موت کے بعد، مرنے کے بعد ہم نے زندگی کو حیات عطا کر دی. تو اس آیت نے بتا دیا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین زندہ بھی ہوتی ہے نا. زمین کو مارنے والا بھی اللہ، زمین کو زندہ کرنے والا بھی اللہ. اپنا قرآن سے پوچھے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. سبحان اللہ. مولا کیا کو آواز رہے قرآن سننے والے میرے نوجوان میرے بزرگ سبحان اللہ آواز رہے. قرآن سے پوچھے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زمین زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، لیکن جب آپ بیج ہوتے ہیں کسی بنجر زمین میں، کسی جنگل میدان میں، تو بیج چاہے تازہ نہ ہو، جب وہ بنجر زمین میں جاتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تو صاحب مجھے اب ذرا میں آم کی گٹھلی بولوں گا. آم کا سیزن ہے نا، گرمی کا موسم ہے. انہوں نے آم کی گٹھلی بول، کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ نکلا، نہ پودا، نہ ٹہنی، نہ شاخیں، نہ درا، نہ جڑیں، نہ آم کا درا، نہ پھول باغ، کچھ نہیں نکلا ہے نا. وہ گٹھلی جل کے راکھ ہو گئی. تو ہماری سمجھ میں کیا آیا؟ ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ بنجر زمین میں جو چیز جاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے. بنجر زمین میں جو گٹھلی جو بیج جو آپ ڈال رہے ہیں وہ جب جاتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بنجر زمین کی علامت یہ ہے کہ اسے جو ملتا ہے وہ اسے بچاتی نہیں ہے، ہلاک کر دیتی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے یہ تو بنجر زمین تھی نا، جو آپ بول رہے ہیں وہ جل کے راکھ ہو رہا ہے، نکل کچھ نہیں رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کیا تو میں نے ایک دانے کو 700 بنا دیا. اللہ یہ ایسے سننے والے بیٹھے ہیں پتہ نہیں چاہتا ہے. میں نے کیا کیا؟ والد بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، اجود الاجودین بول رہا ہے، افضل النبیین بول رہا ہے، کائنات کا خلق کرنے والا بول رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والا بول رہا ہے، آپ کو پیدا کرنے والا بول رہا ہے، کائنات بنانے والا بول رہا ہے. زمین مردہ تھی کچھ نہیں نکلا ہے نا، لیکن جب ہم نے اس کو پانی برسا کے زندہ کیا تو ہم نے اس کی نشانی کیا رکھی. ہم نے ایک دانے کو توڑ نہیں بنایا، ایک کو 5 بنایا، ہم نے ایک کو 10 بنایا، ہم نے ایک کو ماشاءاللہ ہم نے ایک کو 700 بنا دیا ہے نا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے. کیا سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو دیا جائے وہ بچاتی نہیں ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک کو 700 بناتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو زمین کی زندگی سے پہچانے. جسے جو دیا جائے اگر نہ بچائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. انہوں نے یہ اس اشرے کا اہتمام کیا اور جو جہاں سے اہل محلہ جس علاقے سے آئے ہوتا سب کے حدیثوں کا پورا پڑھا ہے.
ٹھیک ہے. میں اور شکر گزار اس کے بعد کر سکے, مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس وقت یہاں پہ آ کر 5 منٹ پہ آرام کروں. براہ راست آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں, لیکن چاہ رہا ہوں کہ جملہ مکمل ہو جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہے. کیا علامت بتائی جائے زمین بولتا ہے اس کو جو بھی کرو گے نکلے گا کچھ نہیں, جل کے راگ ہو جائے گا. تو زمین کے مردہ سلامت رہے. مولا پاک کہ زمین آپ سنبھالنا جملے کو آپ کا کام ہے. یہاں سے وہاں تک میں دیکھ نہیں پا رہا, جہاں سننے والے بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں. زمین کے مردہ ہونے کی علامت سمجھ میں آ گئی کہ زمین مردہ جب ہوتی ہے تو اسے جو کیا جاتا ہے اسے بچاتی نہیں ہے. خدا کہتا ہے اپنی زندگی کو, ہم نے زندگی ہم نے دی, زندگی زمین کو زندگی ہم نے دی, اپنی زندگی کو زندگی کی حیات سے پہچانو. جسے جو کیا جائے اگر نہ بچائے وہ مردہ, جو ایک 1000 بنائے وہ زندہ, ہمیں نہیں پتا کون زندہ اور کون مردہ. لیکن بصر رسول نے دونوں نقشے پیش کیے. قرآن کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. رسول یہ میرے پہلو میں بیٹھنے والے جب میری میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا ہے. حتی اذا مل کے چلنا ہے, حتی اذا اگر پڑھوانے مل کے چلنا ہے. حتی اذا خرجوا من عندك رکو کے ترجمہ کر دوں. رسول کی تیری پسند میں بیٹھنے والے کان لگا کر تیری بات سنتے ہیں, لیکن جب سن کے باہر جاتے ہیں تو ان کو علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول بھی کیا کہہ رہا تھا. بیٹھنے والے جب تیری آواز سنتے ہیں کان لگا کر غور سے بڑی تدبر اور بڑے تعلق کے ساتھ کئی باتیں سنتے ہیں, لیکن کیا کریں حتی اذا خرجوا, جب یہ تیرے پاس سے نکل گیا, خرجوا باہر نکلتے ہیں, قالوا للذین اوتوا العلم, تو جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں تو رسول بھی کیا کہہ رہا تھا. یعنی جو سنا وہ سن کے یاد نہیں کر سکے, بھول گئے. تو میں رسول سے علی بولو, میرے بارے میں کوئی آواز آئی, ایک امت کی آواز کہ رسول کیا کہہ رہا تھا, اور ایک علی کی آواز کہ نبی نے اسے 1000 بات دی اور ہر بات سے پہلے 1000 بات نکالے ان کی سن کے بھول جائے گا لوگا جو ایک کو 1000 بنائے زندہ. جنت کی ضمانت دو چیزوں پر, ایک ایمان, دوسرے عمل صالح. عمل صالح ٹھیک ہے نا. میں نہیں بول رہا, قرآن مجید بول رہا ہے جنت چاہیے, کون سی جگہ جنت میں جانا, فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے, ہے نا. دو بنیادوں ملے گی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کرائٹیریا معیار یہ ہے جنت میں جانے کا کہ ایمان ہو دل میں اور عمل ہو. اللہ کہتا ہے تمہارا بیڑا پار کر دیں گے. ٹھیک ہے, دو چیزیں چاہیے جنت میں جانے کے لیے, ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اب بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. تو پورے اس آئین جس کا نام دین ہے, اسلام ہے, اس کا پیغام کیا ہے؟ دو چیزیں, ایمان لاؤ, اچھا عمل کرو. اچھا دیکھیں میرے سامنے یہ مسجد بھی ہے, ہمارے میں بیٹھے ہوئے سارے بھی, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, اور کتنا اہم پیغام ہے نماز کا. قرآن میں نہیں بول رہا, اللہ بول رہا ہے. عقیم اللہ بول رہا ہے, جس کی عبادت کرتے ہیں وہ بول رہا ہے عقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرک مت بنو. یہ جملہ بہت بڑی ہے. میں نہیں بولوں ہے نا, کہتے جناب وہ رزق تنگی ہو گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, رزق تنگی ہو گئی ہے. پروردگار وہ رزاق ہے, وہ کہہ رہا ہے میں خیر الرازقین ہوں, میں رزاق ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, مجھے بلاؤ, ہے نا, میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. تو پروردگار نے وہ نظام بنایا ہے کائنات کا, اس
نظام کا حصہ ہم لوگ بھی ہیں. پوری کائنات میں کیا کیا بنائی ہے جانے کیا کیا دنیا بنائی ہمیں کیا پتا, لیکن ہم سب اس پورے پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اس نے رزق کی تقسیم کا وقت رکھا ہے, اس نے رزق کی تقسیم کا وقت رکھا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے نا, ماں پہلے طلوع ہے, نماز پڑھو دعائیں پڑھو, میں تمہیں رزق عطا کروں گا. یہ خدا کی ضمانت ہے, میری ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں بات لینا چاہوں میں اقیم الصلاۃ وأتوا الزکاۃ, نماز پڑھو. مجھے فیصلہ کروانے سنو گھروں سے. اچھا تو اب عجیب بات ہے قرآن میں اللہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے آیت کرسی میں لا اکراہ فی الدین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں. کتنا جملہ مشہور قرآن جملہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہر بچے کو یاد ہے. میں اس سے آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا, آگے جانا ہے مجھے لیکن میں میرے ساتھ چلیے گا. اچھا بھائی دین میں جبر نہیں, کس نے کہہ دیا؟ اللہ نے کہا. کہاں کہہ دیا؟ قرآن میں کہہ دیا. وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو گناہ ملے گا. وہی اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام, قرآن بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا. تم پر روزے واجب ہو گئے, ماہ رمضان کے روزے اس پہ واجب, آپ پہ واجب. ٹھیک ہے نا, وہ اللہ جو کہتا ہے اگر نہیں رکھے روزے وہ سہر روکے, رکھے نہیں رکھے وہ غلط بات ہے نا, لیکن واجب روزے اگر چھوڑے تو گناہ ہے. نماز واجب چھوڑی تو گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. للہ وقت نہیں آئے گا پڑھتا للہ علی الناس حج البیت, جو مستقی ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ کرنا واجب ہے. بار بار کریں اچھی بات ہے, واجب ہے. للہ علی الناس حج البیت. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن میں کہتا ہے اللہ نماز پڑھو ورنہ گناہ ہے, روزہ گھر چھوڑا تو عذاب آئے گا, جھوٹ بولا تو عذاب آئے گا, کسی کو تہمت لگا دی عذاب آ جائے گا, شراب پی تو کوڑے لگیں گے. عجیب بات ہے, وہاں کھلی چوٹی دے دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اور جہاں کہتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں. بھائی بولیے گا میرے ساتھ ساتھ, میں کبھی بیان نہیں کرنا ہے, آپ کو احساس ہے کہ میں گزرنا چاہ رہا ہے. اچھی بات ہے, دونوں بظاہر لگ رہا ہے کنٹرڈکشن ہے, نعوذ باللہ. قرآن مجید کی آیتوں کے اندر تضاد لگ رہا ہے کہ وہاں کہتے ہیں چھوٹی زبردستی کو نہیں کوئی آزاد ہوتے ہیں لا اکراہ فی الدین, اور جہاں کہتے ہیں کہ نہیں شراب پی تو کوڑے, جھوٹ بولا تو گناہ, کسی کو تہمت لگائی تو گناہ, غیبت کی تو گناہ, نماز چھوڑی تو گناہ. جہاں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو عذاب آ جائے گا, وہاں کہتے ہیں کوئی مسئلے والی باتیں نہیں, لا اکراہ فی الدین. تو بظاہر تضاد لگ رہا ہے نا میرے دوستوں, یہ تضاد نہیں ہے, یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, لیکن جب دین کو مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا. سلامت رہے, سلامت رہے. یہ پیغام ضروری تھا, یہ پیغام ضروری پیغام. ٹھیک ہے, آپ جتنا بیدار رہیں گے اتنا مجھے پڑھنے مزہ آئے گا. مجھے تھکن ہے مجھے احساس ہے, وہ تھکن ہونی بھی چاہیے, آپ کو بھی رہا, لیکن مولانا سے میں مان رہا ہوں کہ یہ پیغام پہنچا دوں, لیکن پوری طاقت چاہیے. بس 20-25 منٹ کے میرے ساتھ رہے, ہاتھ پھڑ کے پوری طاقت لگائے میرے ساتھ ساتھ, تاکہ جتنا فائدہ ہو پائے. جلدی سے ایک لینا چاہ رہا ہوں میں, تو یہ نہیں کیا 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 تو برا مل جائے گا. تو دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. وہاں پکڑ ہوگی یہاں مانو نہ مانو, اللہ بار بار قرآن میں کہا اللہ بات نہیں پڑھا ہوا میرے پاس. ٹھیک ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اور وہاں کہتا ہے کہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو گناہ نہیں جائے گا. اب ذرا آیت کرسی کا آگے کا جملہ پڑھیں. ہمارا عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. عقیدے والے جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, ہمارا عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. لا اکراہ, میں کہیں نہیں جا رہا, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین, آپ لوگوں پر آواز دے گی جملہ مجھے باہر والی ماشاء اللہ بتا کرتے ہیں. قد تبین الرشد من الغی, میں نے ہدایت اور گمراہی, اللہ کہہ رہا ہے, دونوں راستے سامنے رکھ دیے, چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ, دین میں کوئی راستے نہیں. اب کہہ رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت, تو جو ترجمہ ہے تو جو بھی طاغوت کا, توئی الف لین واو تے, طاغوت کے معنی باطل قوت, جو بھی طاغوت کا انکار کرے بس نہیں, وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور مجھ اللہ پر ایمان لائے, فقط استمسکا بالعروۃ الوثقی, میں علی والے سے خطاب کر رہا ہوں پہنچ چکے. صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی میں تھما ہوا ہے, کسے تھما ہوا ہے, جو طاغوت کا انکار کرے, اللہ پر ایمان کا اقرار کرے. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے, پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے.
कलमा क्या पढ़ते हैं? पहले है ला इलाहा, पहले है ला इलाहा, फिर है बोले यार बोलिए, पहले है ला इलाहा, फिर है पहले है ला इलाहा, फिर है यानी आयत उसने बता दिया कि पहले इनकार है फिर इलाह है। यानी कुरान तो बता रहा है कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो। यही करना है ना। मैं आपकी जहनों को उतरना चाह रहा हूँ, आहिस्ता हो जाओ तो मुझे आहिस्ता होने दिया करें, है ना। जुमला पहुँच जाए आपको आहिस्ता नहीं होगा, ना आहिस्ता होना है ना आहिस्ता सुनना है ना। ला इलाह, कोई माबूद नहीं, खुदा करे जुमला पहुंच जाए। मुझे कोई आयत नहीं पढ़नी है, बस इसी जुमले को दोबारा दोहराना है। जरा पीछे जहाँ आवाज आने है, ला इलाह, कोई माबूद नहीं, है ना। तौहीद से जाना है सफर करते हुए एक जुमले से इमामत तक। मौला मुझे ठीक दे के मैं जुमला पहुंचा दूं, ला इलाह, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, है ना। ला इलाह, कोई माबूद नहीं। अब अगर मैं ये तर्जुमा करूं कि जनाब आज माबूद नहीं है, ला इलाह आज माबूद नहीं है, लेकिन शायद माजी में रहा हो, शायद मुस्तकबिल में आ जाए, सारा मतलब मेरे दिमाग में चलेगा कि भाई ला लगा हुआ है। ला इलाह का मतलब ना माजी में कोई माबूद है, ना आज है, ना मुस्तकबिल है, ना सदा इलाही, ना माजी में भी है। चश्मे तगाफुल में रोशनी, मैं बार बार अपील करने का मेरा मुंह नहीं बन रहा, आपको मेरा साथ देंगे तो अभी एक आयत बाकी रह गई थी कि बीच में शायर के चार से आने आपकी बिगाड़ी लेके आती कहां से चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे, और दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर पड़े। आखिरी मनोर का तालीब हो रहा है, लेकिन आप जुमलों को मजबूत कर रहा हूँ। आपको तो आखिर निस्बतें आपको तो आखिर में मिलाकर आपके सामने रिजल्ट पेश करके इंशाअल्लाह आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कल रबी मुझको मिल गई और ये तो पता हो यो में बिल्लाह अपने सामने का बेटा बदल गुस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह ला वल्लाह सभी नहीं दिन में कोई जबर नहीं है ना, कोई जबर नहीं है। ताबूत का इनकार करो और अल्लाह पर ईमान का इकरार करो। तो इस आयत को उसने बतला दिया, तो जो करेंगे जुमले पर इस आयत कुर्सी के जुमले ने बतला दिया कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है। नहीं बोल रहे मेरे साथ साथ अकेले नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आहिस्ता हो गया हूँ, आहिस्ता हो गया हूँ, बिल्कुल आहिस्ता हो गया हूँ, बहुत मन लगा रहे हैं, बहुत बात दे रहे हैं। दीन में मैं जुमला कह रहा हूँ, मेरा अकीदा है दीन में अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं है तो अकीदे वालों दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है।
عقیدے والے بیٹھے ہوئے. اب میں بتایا نہیں جا رہا کہ ابھی میں نے خوش کر دیا, سلامت رہے. یہ اٹھتے رہا ماشاء اللہ. کتنے بھی نعرہ لگا رہے صلی اللہ سلامت رکھے. یہاں سے وہاں تک بلافت سے پنکھ ماننے والوں نے بلافت جواب دیا ہے. میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں. لیکن میں نے کتنا کی باہر کی تاریخ دے دی. دنیا میں کوئی اگر زبردستی نہیں ہے, خدا کرے کہاں یہ آواز آ رہی ہے بہت ہے تاثر آپ کو بڑا بات سب سے بڑی پیغام پہنچے اور میں محبت کو مسافر کر دوں. کوئی جگہ نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا جناب بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن دلیل کیا ہے؟ ہم پوچھتے کیا جواب دے تو اپنا نالج کرو. دلیل کیا رکھنا؟ مشرک تھے, کافر تھے, شرک کرنے والے تھے. آئے میرے نبی کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ, رسول کو مانتے تھے محمد نعوذ باللہ من میرے نبی کو محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. مشرک سمجھوتا کرنا محمد سے. سمجھوتا کیا ہے کہ ایسا کرو ایک دن نعوذ باللہ خاتم النبی سوال کر جائے, ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. کمپرومائز ہو جائے. خدا کو چلا دیا رسول کہتے ہیں میں تمہارے بتوں کو نہ شاہی نہ پوچھوں گا. پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ماشاءاللہ لا اعبد ما تعبدون نہیں جا رہا ہوں. لا اعبد میں تمہارے بتوں کی یہ تم جو بناتے ہو بت ہے نا ان کی عبادت لا اعبد نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ولا انا عابد عبادت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انتم عابدون ما اعبد. میں جانتا ہوں میرے نبی کہا ہے تم میرے خدا کی عبادت